میرے بھائیوں، اللہ نے اپنا کرم فرما کر ہم جیسے نااہلوں کو اپنا تعلق نصیب فرمایا، یہ ان کی کرم کی بات ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ وہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، ہم اپنے نیچے کی چیزیں نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے سامنے ساری مخلوق اور ساری مخلوق کے اعمال اور ساری مخلوق کے کیے ہوئے وہ ساری چیزیں کہ فرمایا اللہ کے سامنے ایسے کہ کوئی بندہ جیسے ہتھیلی پر اپنی کوئی چیز رکھتا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے بھی قریب تر ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور کیفیت کیا ہے کہ سب کو سلاتے ہیں، خود نہیں سوتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں، خود نہیں پیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ورا ورا ہے، لیکن اپنی مخلوق کی ایک ایک ضرورت، کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اور کسے کس وقت میں کیا چاہیے، اللہ جانتے بھی ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سب کی ضرورت ہے۔ کیسے طریقے پر؟ فرمایا جس کی جو غذا اللہ اسے وہی کھلاتے ہیں، جس کی جو غذا ہے وہی کھلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیر گھاس کھا رہا ہے، اس کی جو غذا ہے اسے وہی کھلاتے ہیں، اور جس کی جو ضروریات ہیں ان سب کی ضروریات کا اللہ اپنے پردہ غیب سے تکفل فرماتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نیند کہ آدمی سو گیا، اور ایک ہوتی ہے نیند سے پہلے کی کیفیت کہ کبھی آہستہ سے یوں ہوا، کبھی یوں ہوا۔ یہ نیند سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو اونگ کہتے ہیں، اونگ۔ کہ اللہ کی ذات وہ کہ جسے نہ اونگ آتی ہے اور جسے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا، سب کچھ اللہ ہی کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا تصور ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ تصور جب ذہن کے اندر آئے گا اور اسی تصور کی دعوت دی جائے گی تو پھر میرے بھائیوں بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ جب اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوگا تو پھر یہ فرمایا وہ جو ملول رہتا ہے اور جو رنجیدہ رہتا ہے اور جو رنج کی کیفیت رہتی ہے، اپنے ناکامی کی شکلیں ذہن کے اندر ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے نکل کر کے ساری چیزوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے گا۔ میرا کام ہے السعی منی والاتمام من اللہ، میرا کام ہے کوشش کرنا اور نتائج تو اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ دعوت کیا نشان مبارک میں جس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے میرے بھائیوں، یہ وہ عالی شان مبارک محنت ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے باطل کا خاتمہ ہوگا۔ باطل جس نوعیت کا ہے، باطل جن کیفیات کے ساتھ آئے اور باطل کا جو منصوبہ ہو، وہ سارے منصوبوں کا خاتمہ اللہ نے دعوت کی محنت کی بنیاد پر رکھا۔ یہ دعوت کی محنت ظاہری اعتبار سے نقل و حرکت محسوس ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے کچھ بندے ہیں جو چل رہے ہیں اور کچھ بندے ہیں کہ ان کی خوشامد کر رہے ہیں،
ظاہری اعتبار سے اتنی محنت محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ وہ محنت ہے اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے باطل نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور اللہ نے سب کو سمجھایا کہ دعوت کی محنت ہوتی کیا۔ لیکن حالات دعوت کی محنت اور حال نہ آوے، دعوت کی محنت ہو اور حالات سے ٹکرانا نہ ہو، میرے بھائیوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے روایت کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی جس میں ایک صحابی آئے ہیں اور آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ یا نبی اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، کہ سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ یا نبی اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ اپنی بات میں اپنے وعدے میں سچے ہیں تو پھر مصائب کے اوڑھنا بچھونے کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کی اوڑھنی بچھونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ حالات اور پریشانیاں ہماری طرف ایسا آتی ہیں جیسے اوپر سے نیچے کی طرف پانی چلتا ہے۔ کہ دعوت کی محنت ہو اور پھر حالات نہ آئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دعوت کے ساتھ حالات جڑے ہوئے ہیں اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب دعوت کے لیے آدمی نکلتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کے عزائم کرتا ہے، پہلے سے حالات اگر نہیں ہوتے تو اس وقت میں حالات لائے جاتے، اس وقت میں حالات لائے جاتے اور اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، حالات میں الجھ کر کے حالات کا شکار بنتا ہے، یہ حالات میں الجھ کر کے ہمارے اوامر کو پورا کرتا ہے۔ اب حالات لائے جائیں، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ میں مینا کی گھاٹیوں میں اور آنے والے سارے قافلوں میں آپ نے مل کر کے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ محنت کو آخر تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ حالات اتنے ہیں اور ایسے عجیب و غریب حالات ہیں، بجائے اس کے کہ مکے کے اندر مجمع آپ کا استقبال کرنے والا ہوتا، مکے کے اندر آپ کا پورے طریقے پر جس احترام ہونا چاہیے تھا ویسا احترام ہوتا۔ مخالفتیں بڑھی ہیں، عداوتیں بڑھی ہیں، دشمنیاں بڑھی ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر ہے آخری قدم اٹھانے کا لوگوں نے فیصلہ کیا۔ آخری ادھر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، آپ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر کے آپ کے لیے جو رخ طے ہوا ہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، ادھر اجازت ملی ہے اور ادھر باطل نے آخری قدم اٹھایا، آخری قدم، اور آخری قدم میں تین چیزیں طے پائی میرے بھائی، تین چیزیں کس کے لیے طے ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ہے اگر اللہ کو دنیا میں آپ کا بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو پھر یہ کائنات ہی نہ بنائی جاتی، یہ روایت آتا ہے۔ لیکن فیصلہ کے پورے باطل جتنے وہاں کے سرگردہ لوگ کہلاتے تھے اور پورا باطل جو جمگھٹا کہلاتا تھا اس نے مشورہ کیا اور مشورہ کیا، کیا کیا کہ یا تو انہیں قید کر دیا جائے، کسی مکان میں بند کر دیا جائے اور اس طریقے پر بند کیا جائے نہ یہ کسی سے بات کر سکیں اور نہ ان سے کوئی بات کر سکے، یا انہیں یہاں سے نکال کر کہیں دوسری جگہ بھیج دیا جائے، یا نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔
اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب باطل نے فیصلہ کیا کہ آپ کے ساتھ 3 عملوں میں سے ایک کیا جائے، یا تو نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کیا جائے، یا پھر آپ کو قید کر دیا جائے، یا پھر آپ کو ضلع بدر یہاں سے نکال دیا جائے، یہاں سے باہر کر دیا جائے، ان 3 فیصلوں کو پورے طریقے پر مشورے کے بعد میں جب یہ طے کیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، نبی جی ان باطلوں یہ ناحق پر چلنے والوں کا اور ان سارے لوگوں کا آپس کا مشورہ یہ ہے، آپ یہاں سے